میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ سے میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ میرے فیورٹ ہیں شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حالیہ دنوں میں آپ ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھیں تو ماشاءاللہ پوری سکرینز پر چھائے ہوئے ہیں. کہیں جگہ پر جناب وہ میرے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے جو ہری پور کے جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس سے متعلق کہ فارم 45 اور فارم 47 کا انہوں نے الزام عائد کیا کہ جناب وہ 45 کے مطابق شاید شہرناز صاحبہ جیتی ہیں اور 47 میں انہوں نے جتوا دیا ہے بابر نواز صاحب کو. جو الزامات عائد کیے اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے جواب جو ہے وہ طلب کر لیا. الیکشن کمیشن نے 7 دن کی مہلت دی ہے جی شفیع جان صاحب کو کہ آپ جواب دیں. اور اگر یاد ہو تو ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے جب یہ گفتگو کی تھی کیبنٹ کے اجلاس کے بعد، تو اس وقت بھی اعلامیہ آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ اس طرح کی جو بے بنیاد الزامات ہوتے ہیں یہ حقائق کے منافی. انہوں نے کہا تھا کہ فارم 47 RO نے ہی جو ہے وہ جاری کیا تھا اور وہ اسلام آباد سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا سے ہوا تھا، لیکن ہاں اس کو اپلوڈ یقینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی ویب سائٹ پر کیا تھا. لیکن شفیع جان صاحب جو ہے وہ مسلسل یہ الزام دہرا رہے ہیں، ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شفیع جان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ ہے، ایویڈنس پاس ہوتا نہیں ہے اور الزام عائد کر دیتے ہیں. تو اس معاملے کے اندر بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں شفیع جان صاحب. ویسے تو جو ان کا دعویٰ ہے ان کے مطابق کہ جی تمام پریزائڈنگ آفیسرز جو کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ملازمین ہیں ان سے انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں، بیان حلفی لے رہے ہیں. لیٹس سی جی، یہ تو کافی پرانا جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کہ ایف نیڈڈ تھیلے بھی کھول لیے جائیں. یہ ایک دفعہ ونس فار آل ان کا جو یہ جھوٹا بیانیہ ہے اس کی حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے. کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کی جو کانسٹیچوئنسی اور یہ بابر نواز صاحب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ جڑی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں بڑے مطلب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ وہاں کے عوام نے عشق عمران کا منجن بیچنے سے انکار کر دیا ہے. خیبر پختونخوا کی جو حالات ہیں اس وقت، جو وہاں پر ٹیررزم ہے، وہاں پر جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے، وہاں پر جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی ترجیحات ہی الگ ہیں جی. ابھی پہلے جو ہے وہ لاہور کا دورہ تھا، اب چیف منسٹر صاحب سن رہے ہیں جی کہ 9 جنوری کو وہ کراچی جا رہے ہیں. میرے خیال سے جو تیر چلا کر آئے لاہور میں، اگر ویسے ہی تیر چلانے ہیں انہوں نے کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر تو پھر برے رونے سے چپ بہتر ہے. کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں لوگوں نے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو دوسرے صوبے میں لا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یعنی اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے وہ شخص انفیکٹو ہے. وہ وہاں پر یعنی گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوا تو ہے ہی نہیں. وہ تو ایک مطلب اوپر سے سطح کے اوپر وہ آئے گا، وہ آ کر ایک چکر لگائے گا، واپس چلے جائے گا. تو وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے جو مسائل ان کے اپنے حقیقی نمائندے جو ہے نا وہ حل کر سکتے ہیں، یا ان کی جو اپوزیشن کے نمائندے ہیں وہ کم از کم ان کے ساتھ گہرے روابط کی ضرورت ہے. تو اس لیے میرے خیال کے مطابق ایک بار پھر بیڈلی ایکسپوز ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اور کراچی کے اندر تو لوگ جناب کاروبار اور روزمرہ کی زندگی کے اندر بڑے الجھے رہتے ہیں. لیکن یہ بات ہے جی کہ وہاں پر پشتون پاپولیشن ہے. وہ پشتون جو پاپولیشن ہے وہاں پر وہ اپنے صوبے کے چیف منسٹر کو دیکھنے تو آ سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے لیے احتجاج میں شرکت نہیں کرے گی وہ کبھی بھی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے سوشل میڈیا کی یعنی بھوک کو مٹانے کے لیے سہیل آفریدی بیچارے کو یہ تمام کام کرنے پڑ رہے ہیں. بہرحال جی یہ ایک چیز ہے جی. لیکن N18 کی بات اگر کریں تو اس میں
شفیع جان صاحب یقینی طور کے اوپر مشکل میں آ چکے ہیں. اب ان کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے جی, اس نوٹس کے اوپر جو ہے وہ غلطی کا اعتراف کریں اور خود کو الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں, پھر تو ہے ان کی بچت. تو میں یقین سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے, اور جب عدالت کی طرح اس کا رول ہوتا ہے, اور جب آپ عدالت کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑتے ہیں تو پھر یعنی یقینی طور کے اوپر یعنی لارجلی کوئی بہت سنگین بات نہ ہو تو پھر اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے ہوئے درگزر کرتی ہے. تو شفیع جان صاحب اگر کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے تو پھر اس معاملے کے اندر کانسیکوینسز جو ہے وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. تو میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں, جیسے وہ ڈی جی ایس پی آر کے معاملے کے اوپر بھی وہ شاید خود سے کتا کہنا چاہ رہے تھے سہیل حفیظ صاحب کو, تو وہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کا اور آئی سی پی آر کا کندھا استعمال کیا اور میرے سوال کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا. لیکن اس معاملے کے اندر اگر وہ خود ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا کیریئر یا ان کے عزائم بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا مستقبل کے اندر بننا وہ تو پھر چکرا چور ہو جائیں گے, کم سے کم 5 سال کے لیے آؤٹ ہو جانا انہوں نے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر یہ ہے کہ 9 مئی کی جو ڈیجیٹل دہشت گردی سے متعلق کیس تھا اس کا فیصلہ آ گیا جی. اس کے اندر یعنی بہت سے لوگ ہیں جس میں نمایاں طور پر عادل راجہ, حیدر مہدی, موہت پیرزادہ, اس کے علاوہ جی صابر شاکر صاحب شامل ہیں, وجاد احسن خان صاحب ہیں. صابر شاکر صاحب سے متعلق تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ میرے بیرو چیف رہی ہیں, میرا آج بھی ان سے بہت عزت اور احترام کا تعلق ہے. میں آج بھی ان سے بات کروں گا, میں ان کا خیر خواہ ہوں, میں ان کے لیے اچھا چاہوں گا. لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کی تو سزائیں ہوئی ہیں تو دے آر ورتھی آف اٹ. اس کے علاوہ یہ بات میں کروں گا کہ اس وقت جو یہ کیس ہے یہ ایک نئی سمت کا آغاز ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب جو قوانین ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں, اور جو عوام الناس کو بھڑکائے گا, ریاست کے خلاف کھڑا کرے گا, جلاؤ گھراؤ کو کرنے کو گلوریفائی کرے گا, تو اس کو پھر اسی طرح کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ آن لائن فراڈز کر رہے ہیں, جو اس وقت 2 نمبریاں کر رہے ہیں, سادہ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ جو قوانین ہیں اور جو ادارے ہیں یہ ایوالو ہو رہے ہیں, اور یہ اب اپنی گرفت جو جرائم پیشہ عناصر ہیں یا جو کہ آن لائن فراڈز کرتے ہیں کہ ان کی طرف بھی اپنی جو ہے وہ گرفت سخت کرنے جا رہے ہیں. یہ ایشو ایسا ہے. لیکن اس میں جو کیس ہوا ہے 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی والا کیس, اس میں 2 مرتبہ عمر قید اور 15 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانے عائد کیے گئے ہیں. تو یہ خاصا اہم معاملہ ہے جی. اس میں یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ اس وقت میں سے ایک بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے جو میں نے نام لیے ہیں. کوئی برطانیہ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے. بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اب یہ کب پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے. آگے بڑھتے ہیں جی. پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب میں زمین کا انتقال ہے اس معاملے میں جناب انہوں نے قانون جو ہے وہ طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے پنجاب حکومت نے. میں کہہ رہا ہوں پنجاب حکومت ہر طرف کام کر رہی ہے اور ہر روز اس کا ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ یعنی آپ ان کے اوپر پورا کا پورا ولاگ کر سکتے ہیں. اب جو ایک اہم بات ہے, جو پرانا یعنی زبانی جو بیان تھا زمین کی فروخت کے لیے اب وہ طریقہ کار ختم ہو چکا ہے. اب اس میں ماسوائے انہیریٹنس کے ہر طریقے سے جو اب آپ زمین کسی نے اپنے نام کرنی ہے تو اس کے لیے رجسٹری مسٹ ہے. یعنی اگر بے جس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت یہ ہے تو اس سے بھی پہلے آپ نے رجسٹری کرانی ہے. اگر مورگیج اس کے اندر بھی رہن یعنی آپ نے مورگیج کرانی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ رجسٹری مسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ایکسچینج کرتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں زمینوں کا کہ بھائی میں نے زمین آپ کے یہ نمبر آپ رکھ لو وہ میں رکھ لیتا ہوں, آپس میں زمین کا تبادلہ کرنا ہے, اس میں بھی رجسٹری مسٹ ہے. اور جو گفٹ تھی جو ویسے تو یہ بلڈ ریلیٹیوز کے اندر ہی گفٹ ہوتی ہے لیکن گفٹس کے اندر بھی اس کی رجسٹری مسٹ کی ہے. لیکن جو ہوتا ہے انہیریٹنس اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی رجسٹری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اب ویسے ورک لوڈ تو آئے گا, جو رجسٹری رجسٹرار ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کام بہتر ہے کیونکہ
اس میں زبانی لوگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے تو کہتے تھے جناب وہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور وہ انگوٹھے بھی کئی پرانے زمانوں میں کس کے لگا دیے کیا کر دیا، اور بزرگوں کے تو ویسے ہی جو ہے نا وہ فنگر پرنٹس ختم ہوتے ہیں، تو وہ اس معاملے کے اندر بھی کافی فراڈ ہوتے ہیں جی. تو اس چیز کے حوالے سے یہ خاصا یعنی بہتر ایک قدم ہے. اس میں یقینی طور کے اوپر ایک نظام سے دوسرے نظام میں جب جاتے ہیں تو تھوڑا سا فرق تو آتا ہے. جو سسٹم کے اندر لوگوں نے اپنا مال پانی بنانے کا طریقہ کار ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. تو لیکن کم از کم یہ ایک اچھا قدم ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور میرے خیال سے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لائی جانی چاہیے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اگلی بات یہ ہے جی کہ ایک اور اچھی خبر ہے، محسن نقوی صاحب نے وومن ورلڈ کپ پاکستان کرانے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے. آئیے سنیں. یوزلی یہ جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ان کی 2-3 سال پہلے تقریباً پلاننگ ہو جاتی ہے، لیکن جو میری اس ٹائم کوشش ہے وہ وومن ورلڈ کپ کی ہے جو پاکستان میں کرانا ہے. اور اس ٹائم پہ جب ہماری چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی تو اس ٹائم سارے ملکوں نے پاکستان کے لیے اگری کیا تھا. اب ہمارا یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرائیں گے جو پاکستان کے لیے یہ کروانا چاہ رہے ہیں. اس والے سے دیکھیں نا کوشش کرتے ہیں، حرکت میں برکت ہے. خالی بیٹھ کر عہدہ انجوائے نہیں کر رہے بلکہ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اور پاکستان کو انٹرنیشنلی لائم لائٹ میں لانے کے لیے جو ممکنات ہیں وہ ممکنات کے مطابق وہ اپنے کام جاری رکھتے ہیں. ہر ایونیو کو وہ پرسو کر رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ محسن نقوی ون آف دا فائن پلیئرز آف فیڈرل گورنمنٹ جو 2 رول اس وقت پلے کر رہے ہیں. اللہ کرے جی مزید یہ کامیابیاں پاکستان کے لیے سمیٹیں. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.